لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتوفيق طويلا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. درود پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العلی العظیم وصدق رسول اللہ الکریم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانی کی دوری کے لیے، ملک کے مسائل حل کے لیے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے، دشمنان اسلام کی نابودی کے لیے، مرحومین کی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے، زخمی اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمانہ. درود پڑھیں محمد. ایام شہادت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ یہ 3 راتیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور اگر چاند کا کوئی مسئلہ ہو تو آگے کا پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا چوتھی رات اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہماری گفتگو کا محور قرآنی فیملی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اس لیے کہ ہماری زندگی کے لیے مشعل راہ کے طور پر یہی ہستیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، اس لیے ہم ان ہستیوں کو ہی اپنے لیے مشعل راہ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور جنہوں نے بھی ان کا راستہ اپنایا، جیسے کہ صلوات شعبانیہ میں بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الفلک الجاریہ فی اللجج الغامرہ یأمن من رکبها ویغرق من ترکها، المتقدم لهم مالک والمتأخر عنهم زاہد واللازم لهم لاحق. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کے یہ وہ کشتی ہے الفلک الجاریہ. خود رسول اکرم نے فرمایا کہ میں اہل بیت کی مثال کشتی نو کی طرح ہے، جس پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس سے سوار نہیں ہوا جو آگے نکلا وہ بھی ناکام ہے، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ناکام ہے. آگے کون نکل جاتا ہے؟ وہ لوگ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی شان کو ادھر سے آگے لے جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے منع کیا، ایک لمٹ لگائی. یہ ہماری شان ہے. جیسے ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، یعنی چھٹے امام علیہ السلام کی زندگی پر اگر نظر کی جائے اور مطالعہ کیا جائے تو بہت ہی عجیب ماحول تھا، اور عجیب کہیں منفی بھی سمجھا جا سکتا ہے، کہیں مثبت بھی سمجھا جا سکتا ہے. جو چیز نظر آتی تھی وہ یہ تھی کہ کھلا ماحول تھا، اور یہ کھلا ماحول اس لیے تھا کہ چھٹے امام علیہ السلام نے اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے، کہ جن کو بنی امیہ میں بند کر دیا گیا تھا، جن ذہنوں کو بنی عباس نے بند کر دیا تھا، ان ذہنوں کو کھولنے کے لیے چھٹے امام علیہ السلام نے 5ویں امام علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس گفتگو کے باب کو شروع کیا جو بہت ہی خطرناک تھی. لیکن کیونکہ انسانی عقل کے لیے یہ ضروری تھی بات تھی کہ اسے سیٹسفائی کیا جائے، اور اگر اس زمانے میں بھی اسے سیٹسفائی نہیں کیا جا سک رہا یا اس کی سمجھ وہاں تک نہیں ہے تو کم از کم تاریخ میں وہ باتیں پڑی رہیں کہ جو بعد میں لوگ آئیں اور ان کا مطالعہ کریں اور انہیں سمجھیں. جیسے ہم آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں بہت سی باتیں امام علیہ السلام سے علیکم السلام ورحمۃ اللہ جو ملتی ہیں، اس میں ہمیں بہت سے سوالات کے جواب ملتے ہیں، خصوصاً قضاء و قدر کی گفتگو ہے،
رضایت الہی کی گفتگو ہے، تفویض الامر کی گفتگو ہے، علم کلام کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو رسول اکرم کے زمانے سے اس طرح سے وضاحت نہیں حاصل ہو سکی تھی. امین السلام کو بھی وہ موقع نہیں ملا تھا. یاد یہ کہ امین السلام نے اس زمانے کو اس حد تک مناسب سمجھا جو نہج البلاغہ میں یا اس سے تھوڑے سے الگ خطبے ہیں. حسنین علیہ السلام کا زمانہ بالکل واضح کہ فتنوں کا زمانہ تھا. چوتھے امام علیہ السلام دعاؤں میں مصروف تھے. پانچویں امام علیہ السلام نے علم کا باب کھولا اور کھول کے اس طرح سے آگے بڑھے کہ چھٹے امام نے اسے ایک اوپن یونیورسٹی کے طور پر کر دیا. اب وہ جو کہتے ہیں 4000 شاگرد ہیں، اب ایک وقت الگ الگ وقت، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر حقیقتیں موجود ہیں، صرف اس کی جزیات کی طرف توجہ کرنی ہوگی. تو چھٹے امام علیہ السلام نے ڈسکشن کے وہ چیپٹرز کھولے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے شاگردوں کو تربیت کر دی، اور تربیت کرنے کے بعد انہیں بھیج دیا. جب بھیجا تو سوال جواب کی محفلیں. اب آپ دیکھیے توحید مفضل جو آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے بارے میں ہم عرض کرتے رہے، یہ وہ کتاب ہے الحمدللہ ہم نے 3 والیوم سے اس کی تشریح بھی محمد علی سعید صاحب نے لکھی اور الحمدللہ ہم نے اس کو پرنٹ کرایا اور موجود ہے. پڑھیں واقعہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام علیہ السلام انسانی ذہن کو کہاں لے جا رہے ہیں. اور آج اس کو پڑھنے کا مزہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ حقیقتیں جو سائنس ہمیں نکال کے بتا رہی ہے وہ اس زمانے میں مولا بتاتے جا رہے تھے، اور لوگ سمجھ رہے تھے نہیں سمجھ رہے تھے یہ معلوم نہیں. لیکن امام علیہ السلام نے جیسے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ سورہ توحید ہمارے سمجھ میں نہیں آتی. قل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ہمیں یہ الفاظ ہیں جو ہم سن رہے ہیں جس کے ظاہری معنی سمجھ رہے، اس کی گہرائی بھی ہم نہیں سمجھ رہے. رسول اللہ نے فرمایا تمہارے سمجھنے کی چیز بھی نہیں ہے، تم ظرف ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو آئندہ زمانے میں آئیں گے اور اس کی گہرائی میں جا کر سمجھیں گے کہ توحید کا مطلب کیا ہے. جس طرح نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھتے ہیں، آج بھی اس پہلے خطبے کو سمجھنا آسان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ گہرائی ہے جس کے لیے پہلے آپ کو دوسرے علوم کا مقدمہ حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں. تو بہرحال بات بہت زیادہ پھیل نہ جائے. امام علیہ السلام نے لوگوں کے حالات کو دیکھا. ایک گروہ آتا ہے مولا ہم نہیں سمجھ سک رہے ہیں آپ کی بات اور آپ کے اجداد کی باتوں کو سن کر لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر، آج ہمارے سامنے تو زندہ مثال ہے نا. آج ہمارے سامنے اہل بیت کے نام پر گمراہ کرنے والوں کی مثالیں زندہ ہیں. ہم دیتے بھی رہے اور سمجھاتے بھی رہے، اور وہ ماحول کریٹ کیا گیا ہے کہ جہاں پر اہل بیت علیہ السلام جو نہیں کہہ رہے وہ بھی ان سے منسوب کر کے آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور اسی لیے علماء اور مراجع جو ہیں، دیکھیں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، تھوڑا سا میں ٹریک سے ہٹا ہوا ہوں لیکن جو حالات اور زمانہ ہے اس کو مجھے بتانا ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال، آیا تقیہ دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ لازم الجزء التقیہ من دین معصومین علیہ السلام کے تقیہ. ہمارا تقیہ کا مطلب ہے کہ جہاں پر آپ کی جان مال اور آبرو خطرے میں ہو، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لیں اور اپنا عقیدے کو کھل کے بیان نہ کریں. لیکن جہاں جان مال آبرو خطرے میں ہو، ساتھ ساتھ دین خطرے میں ہو، دونوں کے درمیان اگر کوئی آپ کو کمپیریزن کرنا پڑے تو کربلا آپ کے سامنے. امام علیہ السلام کہتے چلو ابھی تقیتاً ہم کرتے پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے، لیکن نہیں، کھڑے ہو گئے. کیوں؟ اس لیے دین خطرے میں. تو ایک مثال یہ دے رہا ہوں. اب آج ہر جگہ سے آواز آ رہی تقیہ کرنا چاہیے تقیہ کرنا چاہیے. آج اگر آپ نے تقیہ کر لیا، آئندہ 500 سال تک شیعہ کھڑے نہیں ہو سکیں. آج دین کی بچت کے لیے 100 200 500 1000 لاکھ 2 لاکھ لوگ شہید ہو جائیں اور دین بچ جائے، یہ زیادہ ضروری ہے 4-5 لاکھ لوگ بچ جائیں، زندگی گزاریں اور اس کے بعد چلے جائیں دنیا سے. نہیں، اگر شیعہ ہے، امام حسین کا چاہنے والا ہے، تو اس کی منطق یہ ہے، جیسے کہ بیت کی منطق ہے کہ 2.5 لاکھ لوگ شہید ہو جائیں. کیوں امام خمینی نے عراق کے ساتھ جنگ کنٹینیو ہونے دیے گھر تک 2 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے؟ اسی لیے کہ آج ذات کے تقیہ کی ضرورت نہیں ہے، آج دین کو بچانے کی ضرورت ہے. اور آج بھی ہم نہیں دیکھ رہے انٹرنیشنل پولیٹیکل سینیری میں اگر آپ دیکھیں تو اب ہمیں خاموش رہنا نہیں چاہیے، ہمیں باقاعدہ تو ہاں بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. تو ایک تقیہ کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس وقت. دوسرا جو غلط استعمال ہو رہا ہے، میں واپس اپنی بات پہ آ رہا ہوں لیکن نقطہ ہے تو سمجھا چلوں، وہ ہے کیا؟ تبرک.
آیا تورا دین کا جز ہے یا لازمی جز ہے؟ تولا اور تورا دین کا لازمی جز ہے. جو نہرمان میں میرے مولانا نے فرمایا تھا کہ یہ جو خارجی وہ کہہ رہے ہیں لا حکم الا للہ، قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، کوئی حکم نہیں مگر اللہ کے، جو اللہ نے حکم دیا وہی حکم. اب آیت قرآن پر امیر المومنین سلام فرما رہے ہیں کلمۃ الحق یراد بالباطل، یہ حق کا کلمہ ہے جیسے باطل بنا لی جا رہی. مطلب قرآن کی آیت ہے، یہی تو ہے. معذرت کے ساتھ حکم اللہ کا ہوگا، لیکن اس حکم کو اپلائی کون کرے گا؟ وہ جو زمین پہ وہ اپلائی کریں گے. اللہ تو زمین پر آ کر حکم کو اپلائی نہیں کرے گا. اب تبرہ بھی اسی طرح سے تولا اور تبرہ دین کے لازمی جز ہیں، لیکن تولا اور تبرہ کا قانون اپلیکیشن کس سے معلوم کریں گے؟ اگر اہل بیت علیہ السلام سے معلوم نہیں کریں گے تو کون سا راستہ ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھتے ہیں تو اہل بیت علیہ السلام بالکل واضح طور پر ہمیں بتاتے ہیں کہ تولا اور تبرہ سے مراد ہے تولا یہ کہ جو اللہ سے محبت رکھے اسے تو محبت رکھو، جو اہل بیت سے محبت رکھے اسے تو محبت رکھو، اور جو اللہ سے دشمنی کرے، جو اہل بیت رسول اور اہل بیت سے رسول سے دشمنی کرے تم اس سے دوری اختیار کرو. یہ تبرہ. ہم میں سے کون ہے جو تبرہ نہیں کرتا؟ اگر ذرا زیادہ آپ کو آگے بڑھنا ہے زیارت عاشورہ پڑھ لیں. اگر آپ کو زیادہ آگے بڑھنا ہے اللہم لن قتلت امیر المومنین پڑھ لیں، یا اللہم لن الظالمین علی محمد و آل محمد پڑھ لیں. بس ختم ہو گئی بات. اب آپ جناب اس کا نام لے کے اس کا نام لے کر اس کا نام لے کر کسی اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی نے، جناب زہرا سلام کے مجالس کا زمانہ ہے، اچھا اس میں گفتگو کر لیں، کسی ایک نے آیا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی کیا جناب زہرا پر ہونے والے ظلم پر اس طرح تبرہ کیا جس طرح آج کا ذاکر یا جس طرح آج کا ایک رستے میں چلتا ہوا زبان چھوڑ کرتا ہے یا واٹس ایپ کرتا ہے یا میسیجز کرتا ہے کہ جو یہ نہ کہے اس پہ بھی لعنت. بھئی ٹھیک ہے، پر دشمنان اہل بیت لعنت کوئی مشکل نہیں، لیکن تم جب حد سے نکل جاتے. اور اب دیکھیں کیا ہوا پنجاب میں، لڑکوں کے موبائل فون چیک کر دیے گئے اتفاقاً، رینجرز کھڑی ہوئی تھی، لڑکوں کے موبائل چیک کر لیے گئے، ان موبائل میں یہ چیزیں نکل آئی، پکڑ کے لے گئے. اب کون سا ان پہ وہ ٹیررزم کا ایکٹ لگاتے ہیں اب دیکھنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا اس وجہ سے نہ کریں، میں دین کی بنیاد بتا کے سمجھا رہا ہوں. اگر جناب زہرا سلام علیہ نے تبرہ کیا تو کیسے تبرہ کیا؟ اپنی ناراضگی کا اظہار کریں. پورا خطبہ انشاءاللہ اس کی طرف بھی آئندہ 2 دنوں میں اشارہ کرتا جاؤں گا. پورا خطبہ جناب زہرا سلام علیہ کا تبرہ ہے، لیکن کہیں ایک بار آپ نے یہ کہہ دیا ہو کہ فلاں لعنت فلاں لعنت فلاں لعنت. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ دین کو اپنی طرف سے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین اپنی طرف سے آپ اپلائی کرنے کا حق رکھتے ہی نہیں. کیوں نہیں رکھتے؟ میری عقل نہیں ہے. ہاں آپ کی عقل اس ڈیفینیشن اور اپلیکیشن جو اہل بیت نے بتائی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں وہ ڈیفینیشن پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جس کی ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ یہاں پر ایک لال رنگ لگا ہوا ہے، خون ہے یا نہیں؟ واٹ ڈو آئی نو؟ اہل بیت سے پوچھیں گے، کہیں گے دیکھیں یہ ویسے تو ظاہر ہے علم غیب ہے ان کے پاس، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ چل اہل بیت کی مثال چھوڑ دیں، مجتہد کے پاس چلے جائیں، یہ خون ہے نہیں، تو کہ بھائی تم لیبورٹری ٹیسٹ کرا لو، بلڈ ٹیسٹ کرا لو، یہ بلڈ ہے تو بلڈ ہے، نہیں تو نہیں ہے. یہ ہمارے پاس آ کر سوال کرنے کا سوال نہیں ہے. اس کی ہم نے تمہیں یہ بتا دیا. اگر ثابت ہو جائے بلڈ ہے، جیسے چاند کا مسئلہ ہے 100 بار بتا چکے ہیں، اگر ثابت ہو جائے چاند ہو گیا ہے جو طریقہ کار بتائیں اس کے مطابق، ٹھیک ہے، لیٹسٹ اپلیکیشنز بھی اپنی جگہ پر اویلیبل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر چاند ثابت ہو گیا، پہلی چاند ثابت نہیں ہو پہلی نہیں، اب حاکم شرع جو ہے وہ حکم جاری کر لے، وہ اس کی الگ بنیاد. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے اندر تولا اور تبرہ اپنی طرف سے لاتے ہیں. یہی وہ حالات ہیں جو تھے امام علیہ السلام کے زمانے میں، وہی زمانہ. اور واقعاً ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ زمانہ اور آج کا زمانہ بڑا نزدیک نظر آتا ہے کہ لوگ الگ الگ طریقوں سے دین پہ حملے کر رہے تھے. یہ عجیب ہے زمانہ. اور امام علیہ السلام، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ امام علیہ السلام نے یہ حملے کرنے کے بعد راستے کھلوائے، لیکن امام علیہ السلام نے گفتگو کے راستے کھلوائے.
جس طرح انقلاب اسلامی نے تشیع کے بارے میں پوری دنیا میں ایک آواز اٹھا دی کہ واٹ از دس، یہ کون ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں. اور آج الحمدللہ دنیا میں تشیع بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمیں اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں شباہت نظر آتی ہے. اور اس زمانے میں جو بیانات اہل بیت علیہ السلام ہیں، خاص کر جو چھٹے امام علیہ السلام کے بیانات ہیں، اقوال ہیں، تعلیمات ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج ہمارے ہاتھ خالی نہیں ہیں. اللہ کا بہت شکر ہے. اتنے اب تو پتہ نہیں کتنے ہزار ٹیلی ویژن چینل شوز پہ جا چکا ہوں. اللہ کا بہت احسان ہے. ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ سوال کیا، دیکھیں میری اپنی نالج میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ سوال کیا گیا اور میں نے وہاں پر تلاش کیا اور مجھے جواب نہ ملا. اور میں نے سسٹم بھی رکھا ہوا ہے تھوڑا بہت کہ جیسے آن لائن سوال ہے، ایک صاحب بیٹھے وہاں سن رہے ہوں، مجھے فٹ کر کے جو ہے موبائل پہ جواب دینے فیسلٹی ہے. تو وہاں پر بھائی مجھے اپنی میرے حافظے کا امتحان نہیں دینا نا وہاں پر، مجھے تو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو وہاں پر بھیجنا. اور جب سوالات آتے ہیں الحمدللہ مطالعات میں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں اس دروازے پر ہوں کہ جس دروازے سے جب میں نے سوال کے جواب لیے اور لوگوں نے سنے تو شیعہ سے تعریف نہیں کرتا، تعریف وہ کرتا ہے کہ جو تعجب کرتا ہے کہ یہ جوابات کہاں سے. اور ہم ایک جملہ کہتے ہیں یہ در اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے. درود پڑھتے ہیں محمد. تو یہاں پر ہم چھٹے امام علیہ السلام کا زمانہ دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو الگ الگ گروہ ہیں. کوئی مرجع ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. اس وقت ایک گروہ جس کی میں بات کروں اور سمجھ نہیں آتی، کچھ کہتے ہیں کہ بس آپ ہی لوگ سب کچھ ہیں، آپ کے اجداد سب کچھ ہیں، یہی کائنات چلانے والے ہیں، یہی سب کچھ. کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ میں اور عام انسان میں یا مثلا آپ میں اور صحابہ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. امام علیہ السلام نے کہا بہت ہی سمپل اور سادہ جواب دیا جو آج ہمارے لیے اتنا مفید ہے. جیسے کسی نے پوچھا مولا آپ فرماتے ہیں عالم عالم عالم، تو عالم کی تعریف بتا دو. انہوں نے فرمایا عالم کی تعریف تو بہت سادہ ہے. کہا بتائیے مولا. کہا عالم کی تعریف ہے جس کا قول اس کے فعل کے مطابق وہ عالم ہو گیا. دیکھیں اب یہاں پر جب پوچھا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بتائیں، آپ نے بہت ہی سادہ جملے میں فرمایا اللہ سے نیچے اور انسانوں سے اوپر. تم ہمیں اللہ سے نیچے سمجھو اور انسانوں سے اوپر سمجھو، بس تم نے یہ سمجھ لیا، صحیح سمجھ لیا. تو اگر آج بھی ہم یہی جانیں کہ اہل بیت علیہ السلام حیثیت میں اللہ سے نیچے اور انسان سے اوپر ہے، اس میں کوئی شک. لیکن جس بات کی طرف میں اتنا لمبا چکر کاٹ کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ آیا اگر اللہ سے نیچے اور انسان سے اوپر ہیں تو کیا ہمارے لیے یہ قابل اتباع ہے یا نہیں ہے؟ بس بڑا سوال ہے. کیونکہ جب شخصیت بہت بڑی ہو جاتی ہے تو پھر انسان اس کے لیے اسے اتباع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تجارت تنجیکم من عذاب الیم. میں آیا تم کو بتاؤں کہ کون سی چیز تم کو عذاب الیم سے بتائیں گے؟ اللہ پر ایمان لے اور رسول پر ایمان لے اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. یا رسول آپ تو بہت اونچے، آپ امیر المومنین بھی بہت اونچے. امیر المومنین جناب زہرا بھی بہت اونچی ہے، یعنی 12 امام تک آ جائیے. ہم تو 12 امام سے نکل کر حضرت عباس، جناب زینب، جناب ام کلثوم، حضرت علی اکبر، حضرت عباس، ان سب کی عظمت کے قائل ہیں. ہم تو وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. امیر السلام نے یہی فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہم جیسے نہیں ہو سکتے لیکن ہماری طرف آنے کی کوشش کرو. فَأَعِينُونِ نجل بلاغہ میں جملہ ہے بس ہماری مدد کرو جتنا تم کر سکتے ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو تھوڑا بہت کر لیا تو نہیں. وہاں پر معصوم فرماتے ہیں، چھٹے امام علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا، یعنی تمام معصومی سے بات آئی ہے کہ دیکھو تمہیں کوشش کرنی پڑے گی. جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. جہاد کا لفظ آتا ہے بس بندوق اور توپ اور خنجر اور شمشیر سامنے آ جاتی ہے. یہ بات کی بات ہے، رسول اکرم کا وہ جملہ یاد نہیں ہے مرحبا بقوم کہ جس نے جہاد اکبر پورا کیا اس میں جہاد اکبر باقی ہے. تو پوچھا رسول اللہ یہ جنازے، یہ زخمی، یہ ساری تکلیفیں، گرمی
سب پیر جلے ہوئے, پیر میں آبلے پڑے ہوئے, ہاتھ سارے ہمارے خراب ہوئے ہوئے, نیزے چلا چلا کے ہم تھک گئے, اور اب جا کے آپ کہتے ہیں کہ یہ جہاد اصغر ہے. جہاد اکبر کہاں؟ وہ جہاد اکبر کیا ہے؟ 100 بار آپ نے سنا, 101 بار میں سنا دیتا ہوں. پھر وہ یہ انسان کا جہاد اس کے نفس کے ساتھ. یہ چیز جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں ہمیں تحفے کے طور پر. اگر اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو وہ مسلسل جہاد کرتا رہے گا. اب اگر میدانی جہاد کا موقع نہیں ہے تو خاندانی جہاد کرے گا, معاشرتی جہاد کرے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت کا چاہنے والا بس کہے کہ میں اپنی زندگی گزاروں اور بات ختم ہو جائے. جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل عملا صالحا من ذکر و انثی. آیت اس طرح سے من عمل جو بھی عمل کرے گا عملا صالحا عمل صالح من ذکر و انثی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو وہو مومن ایک شرط وہ ایمان کے ساتھ اس کام کو انجام دے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. تو اب جب کوئی شخص من عمل صالحا کے راستے میں چل رہا ہے, عمل صالح کر رہا ہے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے اور ہمیشہ بولتے رہتے ہیں اور اس دفعہ اس پہ بہت زیادہ تاکید کریں گے کہ مرد اور عورت کا اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے, عمل صالح مرد کرے یا عورت کرے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ ایک شرط ایمان کے ساتھ ہو تو ہم اس کے لیے حیات طیبہ رکھیں گے, اور جو اس نے عمل کیا ہے اس سے بہتر اسے اجر عطا کریں گے. کیوں بہتر اجر عطا کریں گے؟ اس لیے کہ سزا میں زیادہ سزا دینا, جو جرم ہے اس سے زیادہ سزا دینا یہ ظلم ہے, لیکن اچھائی میں بہتر اجر دیا جائے یہ عدل سے بڑھ کے ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حیات طیبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور ہم انہیں جزا دیں گے بِأَحْسَنِ وہ اچھا سا جو عمل انجام دیتے تھے. عمل کی حالت دیکھیں تو آپ تو خود بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. اب حیات طیبہ اللہ تعالیٰ کیسے بیان کریں؟ ایکسپلینیشن چاہیے. انسان کی عقل پہنچ نہیں سکتی. انسان کی عقل حیات طیبہ تک پہنچے گی بولیں گے 10,000 کھجور کے درخت ہوں, 100 لال بال والے اونٹ ہوں, اور مثلاً اتنی بیویاں ہوں, اتنے بچے ہوں, اتنا زمین ہو, اتنے بکرے ہوں, یہ حیات طیبہ ہوئی نا. آج کے زمانے میں نہیں, لیٹسٹ ماڈل موبائل ہو, لیٹسٹ ماڈل گاڑی ہو, 5 فگر تنخواہ ہو یا بزنس بہت بڑا ہو, حیات طیبہ ہوئی. بیوی اور بچوں کوئی بیماری نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, حیات طیبہ. یہی یعنی we can imagine this only نا. جو بھی نیچے والا ہے اوپر والے کی طرف دیکھتا کہ اس کی حیات طیبہ ہے. شریعت کہتی نہیں یہ تمہارے لیے حیات طیبہ نہیں ہے. کیوں؟ بہت اچھا جملہ میں نے کسی کا سنا, اس کا نام کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اس نے بہت اچھا کیا کہ وسائل بہت زیادہ فراہم ہو گئے ہیں. وسائل بہت زیادہ فراہم ہو گئے ہیں, یہاں تک کہ کہاں ایک زمانہ تھا کہ کہیں دنیا میں فون کرنا ہو تو جناب لائن لگاتے تھے اور فون لگتا تھا. اب ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. وسائل بہت زیادہ ہو گئی, آسائش بہت کم ہو گئی. اور کیجیے جناب, جتنے آپ وسائل چاہیے آپ کے پاس. اور اب میرا اسیسمنٹ ہے, مجھے نہیں معلوم کسی نے اسیسمنٹ اور کیا نہیں. میرا اسیسمنٹ ہے کہ جتنے وسائل زیادہ ہوتے ہیں اتنی آسائش کم ہوتی جاتی ہے. کیوں؟ آرام کا وقت کم. آپ دیکھ لیجیے کتنا ٹائم ہمارا کن کن چیزوں پر لگتا ہے, اور کتنا ٹائم ہم اپنے آرام کی طرف دیتے ہیں, کتنا ٹائم ہم اپنی فیملیز کی طرف دیتے ہیں, جس کا ذکر انشاءاللہ آہستہ آہستہ آئے گا. اور جس کو میں نے اٹھایا ہے یہ کہ ہم تھوڑا سا اپنی لائف کا جو طریقہ ہے اس کو ریوائز کریں, ریویژن کریں. دیکھیں کیوں اتنے بے چین ہیں, کیوں اتنے سکون نہیں, کیوں اتنا آرام نہیں. جس کو آرام ہے ماشاءاللہ تو پھر وہ دیکھنا پڑے گا کیا وہ جو جہاد کا راستہ ہے وہ اپنا رہا ہے یا نہیں اپنا رہا. وہ ایسا نہیں ایزی ہو کے بیٹھے. اور جو بہت زیادہ مصروف ہو گیا تو کیا اس کی ڈائریکشن غلط تو نہیں ہمیں. تو یہاں پر حیات طیبہ اللہ تعالیٰ کیسے بیان کریں؟
حیات طیبہ بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں الفاظ پیش کر دے، ایسی ہستیوں کو پیش کر دیا جو خود طیبہ تھی. اور وہ طیبہ ہستیاں کون سی تھیں؟ اہل بیت علیہم السلام. ایک اور درود پڑھتے ہیں. اگر آپ زمانے کے کمپیریزن کو ہٹا دیں کہ مثلا آج جو ہے وہ ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، اس زمانے میں وسائل نہیں ہوتے تھے، اگر اس کو ہم ہٹا کے بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد یہ لی گئی ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک حد تک ایک سیٹسفیکشن رکھتا ہے کہ پہلے والے ٹھیک ہے تو نے جو چاہا وہ نہیں کر سکا لیکن میں کوششیں کرتا جا رہا ہوں، میری ہمتیں نہیں ٹوٹتی، جہاں میں رکتا ہوں وہاں مجھے یاد آتا ہے کہ نہیں تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو میرا ساتھ دے رہا ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وافوض امری الی اللہ. نماز صبح کی جو دعا ہے پڑھے نا، اتنی شیرین دعا ہے، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بشیر بالعباد، کہ میں اپنا امر اللہ پر تفویض کر دوں، اللہ بشیر بالعباد ہے. تو حیات طیبہ کو اگر دیکھنا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں دیکھنا ہوگا، حیات طیبہ دیکھنا ہوگا تو یہ نظر آئے گا کہ خود رسول اکرم کی زندگی تمام تکلیفوں کے ساتھ ہے. یہ تکلیف کم ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی خانہ کعبہ کے باہر سجدہ کر رہی ہے اور ایک شخص ملعون لعنتی یہ ہو گیا تورک ختم ہو گئی بات، آتا ہے اور اونٹ کی اوجڑی لا کے پیٹھ پہ ڈال دیتا ہے. لیکن میرے اور آپ کے ساتھ ہو نا تو ہم کتنے بپڑ جائیں. لیکن رحمت للعالمین نے سجدہ ختم کیا، وہاں کا مٹی تھی اس پہ ڈال دی، کھڑے ہوئے گندے کی پیچھے لگی ہوئی، گھر گئے. اب گھر میں کون ہے؟ رسول کی چھوٹی سی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ. اب بابا کا یہ حال دیکھا تو اب پوچھ نہیں رہی کہ بابا یہ ہوا، پتہ ہے کہ جس راستے میں بابا نکلے ہیں اس راستے میں یہ تو ہونا ہی. طائف کا سفر، واپس آئے، پتھر لگے ہیں، زخمی ہیں، لوگوں نے پتھر مارے، زخمی ہیں، واپس آتے ہیں، پھر آپ معالجہ کر دی. یہاں پر اب بابا کے چہرے پر سکون دیکھ کر بیٹی کو سکون ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اس کے باوجود بابا جو ہے وہ چین سے ہیں. کیوں چین سے ہیں؟ اس لیے کہ حیات طیبہ ہے. اور جب باپ کی شخصیت کو دیکھا کہ اتنے چین سے، اتنے سکون سے، کوئی بے چینی نہیں، ماں باپ کا اثر بچوں پہ نہیں ہوتا تو کس کا اثر ہوتا؟ آپ دیکھ لیجیے نومولود لسٹ بنائیے، انٹرنیٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گی، کون سی چیزیں ہیں جو نومولود اپنے گھر والوں سے ڈائریکٹلی سیکھتا ہے. نمبر 1 سب سے پہلی چیز کون سی؟ بولنا. دیکھتا ہے، نہ کوئی کلاس جا سکتا ہے، نہ آپ اسے کچھ سمجھا سکتے ہیں. ابھی بالکل بولنے کی سٹارٹنگ میں جو چیزیں وہ پک کرتا ہے کرتی ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، جو نہیں پک کرتی اس میں آہستہ آہستہ آگے رہتا ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ گھر کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، اور ابتدائی تربیت جیسی ہو گئی اسی لیے ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جناب زہرا سلام علیہ کی ہستی بہت بڑی ہستی، اور کہیں ان کی شان میں میرے کلمات سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اور میں معذرت کے ساتھ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے کہ بابا کے چہرے پر سکون دیکھ کر بیٹی کے چہرے پر ہمیشہ سکون رہا. اور یہی نتیجہ ہوا کہ جب بابا کے جانے کے بعد ظلم ہوا، جب بابا کے جانے کے بعد مظالم ڈھائے گئے، ٹھیک ہے مظالم کا ذکر اپنی جگہ پر ہے، گریہ انسانی فطرت میں اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اضطراب کی صورت ہے، اب بے چینی کی صورت ہے، اب بد دعا کی صورت ہے، اور اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تجھے میں ہی ملا تھا یا ملی تھی کہ مجھ پر یہ ظلم ہو جائے. نہیں، حیات طیبہ، حیات طیبہ میں نہ یہ شرط ہے کہ بڑی گاڑی ہو، نہ یہ شرط ہے کہ بغیر گاڑی کے ہو، نہ یہ شرط ہے کہ اس کے پاس بہت پیسہ ہو، نہ یہ شرط ہے کہ وہ بالکل غریب ہو، نہ یہ شرط ہے کہ اس کی بہت سی اولاد ہو، نہ یہ شرط ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ یہ شرط ہے کہ وہ صحیح و سالم ہو، نہ یہ شرط ہے کہ وہ بالکل بیمار ہو.
نہ یہ شرط ہے کہ وہ بالکل استری صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہو، نہ یہ شرط ہو کہ بالکل پرانے پھٹے تگڑے لگے ہوئے جس کو کہتے ہیں پیون لگے ہوئے وہ کپڑے پہنتا ہو، بلکہ حیات طیبہ کی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو ایسا کر لیا اس کا مطلب یہ کہ وہ حیات طیبہ کی طرف۔ اور اب وعدہ کون کر رہا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے گا، من ذکر، مرد ہو یا عورت۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ایک شرط ایمان کے ساتھ ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، مدد کے ساتھ۔ اب جب آپ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح انجام دیا تو اب اس کے ریٹرن میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زندگی دے رہا ہے، وہ حیات طیبہ ہے۔ اب یہ حیات طیبہ آپ نے ایکوائر نہیں کی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، آپ نے عمل صالح انجام دیا۔ اور حیات طیبہ سے مراد قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اس زندگی میں سکون ہو، حیات طیبہ سے مطلب ہے کہ اب موت بھی ہے تو حیات طیبہ، قبر بھی ہے تو حیات طیبہ، اور قیامت میں بھی تو حیات طیبہ، اور جنت میں بھی تو حیات طیبہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا جو ہے وہ کنجوس نہیں ہے، دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جب دے دیتی ہے تو اس وقت تک آپ سے واپس نہیں لیتی جب تک آپ اپنے آپ کو اس حالت سے باہر نہیں نکالتے۔ وَكَانَ زُبَيْرٌ رَجُلٌ شَرِيفٌ، زبیر ابن عوام میرے مولا تھا، ایک آدمی تھا، شریف تھا، اچھا، تاریخ میں کتنی جگہ مولا کی حمایت میں کھڑا ہوا، کتنی جگہ ہے مولا کی مدد کرتا رہا، کتنی جگہ ہے کہ ہر دفعہ وہ یہ کہتا تھا کہ سوائے علی کی تجھے کا۔ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ زبیر کے لاشے پر میرے مولا پہنچتے ہیں۔ افسوس زبیر کہ جس نے اپنی زندگی اتنی اچھی گزاری، اس کا اختتام جو اتنا برا ہوا، کاش تو میری بات مانے۔ یعنی حیات طیبہ سے حیات خبیثہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ ضرب اللہ مثلا شجرۃ طیبۃ، اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے شجر طیبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے شجرۃ خبیثۃ۔ شجر طیبہ کیا ہے؟ کہ جس کی اصل زمین پہ اندر گئی ہوئی اور فرق جو ہے آسمان پہ، اور ہر سیزن میں وہ میوہ دیتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اہل بیت کے چاہنے والے مومنین ہیں کہ جو ہر زمانے میں سیزن ان پر ایفیکٹ نہیں کرتا۔ لیکن شجر خبیثہ کیا ہے؟ وہ شجر ملونہ ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حیات طیبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ رکھی ہے کہ تم عمل صالح کرو۔ اب فرق نہیں ہے من ذکر او انثی۔ یہاں سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں کہ من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ کیا وجہ ہے کہ اسلام نے بار بار قرآن مجید میں، رسول اکرم نے اپنے اقوال میں، اہل بیت علیہ السلام نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جو مرد اچھا کام کرے گا، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات، آخر تک اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اعد اللہ لہم اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا۔ کیوں ایسا ہے کہ کئی جگہ پر اللہ، رسول، قرآن اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ دیکھو عورت اپنی جگہ پر حیثیت رکھتی ہے، مرد اپنی جگہ پر حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ وہ زمانہ بھی ویسا ہی تھا کہ عورت کی حیثیت نہیں تھی، آج بھی زمانہ وہی ہے کہ عورت کی حیثیت نہیں ہے۔ اب نہیں معلوم اس زمانے میں زیادہ عورت کو پس سمجھا جاتا تھا کہ آج عورت کو پس سمجھا جاتا ہے، کیونکہ آج کے اس زمانے کی چیزیں ایک حد تک واضح ہیں، لیکن آج کے زمانے کی چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ آج کے زمانے میں کیا کیا جاتا ہے؟ آج کے زمانے میں الفاظ کے کھیل کے ذریعے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی باتیں کی ہیں اور آج بھی ریوائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الفاظ کے کھیل کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور لوگ بھی اس کھیل میں آ جاتے ہیں۔
اور جب لوگ کھیل میں آ جاتے ہیں تو ان کو مس یوز کر دیا جاتا ہے. بھائی وومنز لب کیا ہے؟ وومنز لبریشن موومنٹ جو وہ کیا تھی؟ میں نے چند سال پہلے اس پہ گفتگو کی ہوئی ہے, صرف اشارہ کرتا ہوا چلا جاؤں. وومنز لبریشن موومنٹ کس نے چلائی؟ آج جا کے ریسرچ کریں نا, تھوڑا سا تو نیٹ پہ جا کے دیں. وومنز لبریشن موومنٹ ان مردوں نے چلوائی کہ جن کو انڈسٹری میں مرد کم مل رہے تھے اور مرد کافی نہیں تھے. ہم دیکھ رہے ہیں کیا کیا عورتوں کو, بھائی تمہارے حقوق نہیں ہیں, تو گھر بیٹھی رہتی ہو, یہ کیا فائدہ ہو؟ تمہیں تو باہر آنا چاہیے, تمہیں تو کمانا چاہیے, تمہیں تو مالکیت کا حق ملنا چاہیے. 100 سال تک عورتوں سے کام نہیں آ گیا ہے, یہ کہہ کے کہ تمہیں یہ ہونا چاہیے, تمہیں یہ ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. 100 سال تک کسی نے ان کو رائٹ نہیں دیا. اور اسلام میں جب ہم آتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلے تو عورت کا رائٹ یہ ہے کہ وہ چاہے تو کسی مرد کو اپنی زندگی میں قبول کرے, چاہے تو قبول نہ کرے. مرد گھومتا رہے, عورت نہیں. کیا ہے نکاح جو ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی کر دو, نیک نوجوان لڑکے لڑکی شادی کر دو. اگر یہ فقیر ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل بے نیاز کر دے گا. لیکن طریقہ کار کیا رکھا؟ طریقہ کار یہ رکھا کہ کتنے رشتے جناب زہرا کے, کتنے رشتے, لسٹ ہے پوری. زندگانی حضرت زہرا سلام علیہ پر ایک اردو میں اچھا فارسی سے مناسب ترجمہ ہوا ہے, پڑھیں اس کو, دیکھیں. کل میں اس کا ریفرنس بھی دے دوں گا کہ کہاں ملے گی. اس میں لکھا ہو کتنے لوگ آئے جناب زہرا کے پاس, رسول اکرم کے پاس, کے ہمارے ساتھ رشتہ کر دو, ہمارے ساتھ رشتہ کر دو. تقریباً ہجرت کے 2 سال کا زمانہ ہے. رسول اکرم فرماتے تھے کہ ٹھیک ہے میں زہرا سے پوچھوں گا, اگر وہ مانتی ہے. کتنوں کو تو رسول اکرم نے خود ریجیکٹ کر لیا. اب جب رشتہ آیا کس کا؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اب یہاں دیکھیں حیات طیبہ کیا ہے. میرے مولا کا رشتہ آیا تو اب رسول اکرم کو اختیار نہیں ہے. وہ اپنے صحابی سے کہتے ہیں جاؤ فلاں گھر پہ جاؤ اور اس سے کہو سیاہ بھٹ صحابی, افریقی الاصل صحابی, اور بقول تاریخ کے بدن سے کوئی اتنی خوشبو بھی نہیں آتی تھی کہ انسان نزدیک آنا پسند کرے. میں مثبت الفاظ میں بات کر رہا ہوں. کہ جاؤ فلاں جگہ, تو کیا جاؤ اس سے کہو کہ اپنی بیٹی سے پوچھے کہ میرے تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی. یہ غریب فقیر, وہ امیر اتنا بڑا خاندان, مذاق اڑاتا ہے بھائی تو اپنی حیثیت تو دیکھ. اس کے باپ نے کہا کہ بھائی یہ کیا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. آتا ہے رسول اکرم کے پاس, یا رسول اللہ آپ نے بھیجے؟ کہا تبھی تو یہ تم سے کہہ رہے ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتا. اچھا, گیا اپنے گھر. اب بیٹی رشتہ آیا ہے, کس نے بھیجا؟ کیا رسول اکرم نے اس کو کہا جا کے خواستگاری کرو. اب دیکھیں بیٹی کا حق کیا ہے. چلے جناب زہرا پہ آپ آ کے کہیں گے نا, جب بھی جناب زہرا کی بات آتی ہے وہ تو معصومہ ہے, لیکن طریقہ کار تو انسانوں والا آ رہا ہے نا. چلے آپ کو ابھی کرنا سمجھ نہیں آتا, یہ دیکھ لیجیے. بیٹی کیا تم راضی ہو اس مرد کے ساتھ شادی کرنے کے لیے؟ یعنی اسلام نے ایک قانون دیا ہے کہ جب تک لڑکی راضی نہ ہو کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا شادی پہ. اب دیکھیں بیسک رائٹ دیا ہوا ہے. کیا ہو اس نے کہا کہ اس آدمی کی صفات کیا ہے. دیکھیں وہاں پر بھی تقویٰ کا معیار تھے, وہاں تقویٰ دیکھیں. اس نے نہیں پوچھا کہ کتنا مال ہے, کتنا دولت ہے, کتنا حسن ہے, اس کی خصوصیات کیا ہے. یہ خصوصیت اس کو کس نے میرے پاس بھیجا ہے؟ کہ رسول اکرم نے بھیجا. کہ بس جب رسول اکرم نے بھیج دیا تو اس سے بہتر میرے لیے کون فیصلہ کرنے والا ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم کی بات کو میں قبول کرتی ہوں. اگر یہ قبول نہیں کرتی رسول اکرم اس کو مجبور نہیں کر سکتے تھے. ہاں تلقین ضرور کر سکتے تھے کہ بیٹی تیری دنیا اور آخرت کی یہ بڑی سعادت ہے کہ تو اس کو قبول کر. لیکن رسول اکرم بھی تو رسول اکرم نہ اس خاتون کو مجبور کر سکے نہ اپنی بیٹی کو مجبور کر دے. زہرا فلاں کا رشتہ ہے, منہ موڑ کے چلی گئی. زہرا فلاں کا رشتہ ہے, زہرا فلاں شخص جو اتنے لاکھ درہم لے کر آیا ہے تیری مہر کے لیے, منہ موڑ کے نکل گئی. بات جگہ کہ رسول اکرم بتاتے بھی نہیں تھے, وہ ویسے ہی جواب دے دیتے کہ انشاءاللہ دیکھیں گے. اور جب امیر السلام کا رشتہ آیا تو اب تو باپ ہے نا, اختیار ہے نا,
अथॉरिटी है ना, कर दे रिश्ता। जैसे आजकल हमारे यहाँ, शुक्र अब थोड़ा वक्त कम हो गया, वरना था बस हमने देख लिया ना, बेटी को कोई जरूरत नहीं पूछने की। तो तुम्हारा दीन तुम्हें इजाजत, तुम्हें हुक्म दे रहा है कि बेटी अगर बालिगा है, आकिला है, रशीदा है, तो उससे पूछो। अगर वो राजी नहीं है तो तुम निकाह मत करो उसका, मत उसको मुश्किल में डालो। ने चेहरा नीचे कर दिया, मेरे बाबा जिसमें राजी उसमें मैं राजी। देखे ना, इसीलिए तो रसूल अकरम ने एक खिताब दिया जनाब ज़हरा को, इतना शीरीन खिताब, इतना शीरीन खिताब, उम्मे अबिहा, कि अपने बाबा की माँ कितनी कम उम्री में जनाब खदीजा सलाम अलैहा की वफात होती है, रिलत होती है, और उसके बाद जनाब ज़हरा उस तकरीबन 4 साल और कुछ महीने की उम्र से अपने बाबा का ख्याल रख रहे। कितना शीरीन रिश्ता होगा कि छोटी सी बेटी उस जमाने में, और अब जब रिश्ता आया है तो अब बेटी ये नहीं कहती है मसलन कि क्या करे क्या ना करे, मैं बाबा जिसमें आप राजी उसमें। इससे पहले वालों में क्यों नहीं कहा? जैसे कि बाबा के चेहरे पर पता था कि राजी नहीं है, रिश्ता तय होता है और उसके बाद जो सारी रस्में होती है वो अदा की जाती है। ये इस्लाम है और ये रसूल अकरम है, ये बता रहे हैं कि देखो अगर तुम्हें हयात तैयबा चाहिए तो इस्लाम की उसूल पे अमल करो। पहली चीज, औरत को ये हक है कि वो शादी को रिफ्यूज करे, और अगर वो रिफ्यूज कर देती तो कोई दुनिया की ताकत उसे मजबूर नहीं कर सकती, जब तक वो अपने वकील को या खुद ना कहे कि जाओ मेरी तरफ से निकाह पढ़ो, और जब तक खातून या लड़की का वकील ना कहे अनका तो मौकेलती, तब तक वो लड़का या लड़के का वकील नहीं कह सकता कभी। तो पहली चीज ये आती है हमारे पास हयात तैयबा में कि इस्लाम ने औरत को मकाम दिया है, और मकाम देने के बाद एहसान नहीं जताया है। वुमेन्स लिब वालों ने जो पूरी कहानी की, उसमें जब वो ज़ाहिरी लिबरेशन दी और उसे हया और इफ़्फ़त और पाक दामनी के दरवाजे से बाहर फेंक दिया, तो उसके बाद का देखो हमने तुम पे कितना बड़ा एहसान किया, हमने तो तुम्हें आज़ादी दिला दी, अब तुम हमारी ये बात मानो, अब तुम हमारी ये बात मानो। अब जाहिर है कि मुझे पर्दे में बात करनी पड़ रही, खुल के तो मैं बात यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। और फिर औरत पर जो मज़ालिम ढाए गए, यानी खातून कहती हैं कि जब तक हम अपने राइट्स के लिए नहीं खड़े हुए थे और हम काम करते थे, पहले वुमेन्स लिबरेशन हुई की बात हुई और उसके बाद फिर वुमेन्स राइट मूवमेंट चली। पढ़िए देखिए, खासकर मेरी बहनें देखें कि कितना औरत को नाउज़ुबिल्लाह माज़रत के साथ बेवकूफ बनाया गया कि आखिर में वो लिखती हैं कि हमारी प्रेगनेंसी की लीव जो होती थी, डिलीवरी की लीव जो होती थी वो 3 महीने की होती थी, अब राइट्स बराबर हो गए तो 1 वीक की लीव है, बाकी अनपेड हो गए। लाखों औरतें उस हक से महरूम हो गई। पहले हमारा 12 या 15 किलो, इफ आई एम मिस्टेकन, मुझे माफ कर दीजिएगा, वेट उठाने का मैक्सिमम था। अब हमारा वो होगा जैसे मर्द है। भाई तुमने इक्वल राइट्स मांगे ना, तो व्हेन यू आस्क फॉर इक्वल राइट्स देन यू गो फॉर द इक्वल ड्यूटीज आल्सो, और वहां पर ये मसला हो गया। लेकिन इस्लाम आता है, कहता नहीं, अभी मेरे 3 दिनों में इस चीज की तरफ देखेंगे। बहुत सी चीजें रिवीजन है, लेकिन बहुत सी चीजें कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। दूसरी चीज इस्लाम ने जो की और जो वाक़अन हमारे लिए सर को फख्र से बुलंद करने के लिए, कि औरत को मालिकियत का हुकूम दिया है। इस्लाम ने औरत को प्रोप्राइटरशिप दी कि जो मर्द कमाएगा वो उसके लिए, जो औरत कमाएगी उसके लिए। और अगर तुमने मर्द औरत को शादी के ज़माने में अच्छे से अच्छा माल दे दिया, तिनतारा ऊँट भर के भी दे दिया, और अब तुम तलाक देने जा रहे हो, तो अब उससे वापस नहीं लेना। क्यों? अब उसकी प्रोप्राइटरशिप हो गई। तारीख दुनिया की जितने दीन हैं, जितने दीन और सो कॉल्ड दीन और कल्ट सोसाइटीज चले गए, 1950 से पहले किसी ने भी औरत को मिल्कियत का हक दिया नहीं दिया। चेक कीजिए वुमेन्स राइट में कि वो प्रोप्राइटरशिप हासिल कर सके कब आया। इस कोई से पूछ लीजिए कि तूने अपनी जिंदगी में देखा कि पहले तुझे कोई मिल्कियत का राइट नहीं था, उसके बाद फिर जब कानून पास हुआ और मिल्कियत का राइट मिला, इस्लाम ने उस वक्त से कहा औरत अगर मालिक हो गई, न बाप, न बेटा, न दादा, न शौहर, किसी को ये हक नहीं है कि औरत का जो हक है वो किसी से कोई उसे कर्ज करे।
ایسے ہم دیکھیں جناب خدیجہ کا مال ہے، رسول اکرم سے شادی ہوئی ہے، اب جناب خدیجہ اپنی مرضی سے خرچ کر رہی، مشکل نہیں ہے، کیوں؟ مالکیت ہے۔ ورنہ رسول اکرم کہتے ہیں خدیجہ اب تو میری بیوی ہو گئی ہو، اب میری اتھارٹی میں، لیکن نہیں، جناب خدیجہ کی اتھارٹی اپنی جگہ پر باقی ہے۔ اور جس طرح ماں بزنس کو سنبھالتی رہی، ڈیل کرتی رہی، بیٹی نے بھی یہی کام کیا کہ جب رسول اکرم نے آپ کو فدق عطا فرمایا، تاریخ لکھتی ہے فدق کو مینج کرتی، پورے سال کا حساب کتاب لیتی، اور فدق یہ نہیں کہ مدینہ میں جا کے لے جاتے ہیں، چھوٹا سا بات دکھاتے ہیں یہ فدق ہے، فدق کی بہت بڑی باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد تو اہل بیت علیہ السلام نے اسے اور سپریڈ کر دیا اور کہا کہ یہ فدق صرف وہ فدق نہیں ہے، فدق مینز ہمارا رائٹ پوری دنیا پر حکومت کرنے کا، اس لیے کہ پوری زمین۔ ایک جگہ کہیں گفتگو ہوئی، کسی نے کہا مولانا ہم یہ اپنے پیسوں سے خرچ کرتے ہیں، میں تھوڑا سا باہر نکل رہا ہوں اپنی گفتگو سے، میں نے کہا کہ اپنے پیسوں سے جو خرچ کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ہم کماتے ہیں، ہمارا پیسہ ہے، یہ کانسیپٹ تو غلط ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ نے پروپرائٹرشپ کس کو دی ہوئی ہے؟ زمانے کے امام کو۔ اس کی کیسے مثال ہم لے سکتے ہیں؟ جتنی کرنسی نوٹس ہیں جس گورنمنٹ نے ایشو کی ہے وہ اس کی پروپرائٹرشپ ہے، اس کی ملکیت ہے، آپ کے پاس صرف یوز کرنے کے لیے ایز اے لیگل ٹینڈر۔ نہیں دیکھا ہو تو دیکھ لیجئے گا، بینکر موجود ہے، پڑھ لیجئے گا اس پہ، بینک دولت حاضہ 1000 روپیہ حامل حاضہ کو عندت طلب ادا کرے گا۔ ارے 1000 روپیہ تو یہ نوٹ کیا ہے نا، لیگل ٹینڈر ہے نا۔ یہ اسٹیٹ بینک جب چائے بند کر دے، آپ لوگوں نے تو چہرے نظر آتے، وہ زمانہ دیکھا ہوگا جب نوٹیں بند ہوئی اور کیا کیا، اور انڈیا کا حال تو ابھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو یہاں پر ایک دم سے حکومت آ کر سب چیز لے سکتی ہے، جس طرح اسٹیٹ بینک آپ کی نوٹوں پر ایک کنٹرول رکھتی ہے۔ مثال تو صحیح نہیں ہے اور اس کی طرح کہنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن امام زمانہ کا بھی پوری کائنات پر اسی طرح سے کنٹرول ہے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب ہم مثلا عشق میں محبت نہیں، فقہی لحاظ سے زمین و ما فیہا یہ امام زمانہ علیہ السلام کی درود پڑھنا۔ اور ہمیں صرف رائٹ ملا ہے کہ اگر تم خمس ادا کر دو گے تو باقی تمہارے الاؤڈ ہے کہ تم اس کو استعمال کرو، اسی لیے آیا ہے۔ اب میرا پیسہ ہے نا، میں نوٹیں جلا دوں، کو مجھے روک سکتا ہے؟ انسان تو نہیں روک سکتا، لیکن اللہ روک سکتا ہے۔ نوٹیں نہیں میں نے کمائی ہے، مثلا میرا پرائز رول لگ گیا، 10 کروڑ روپے مجھے مل گئے، مجھے اس میں سے 1 کروڑ جلانے ہیں، اب کون آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ تمہاری پروپرائٹرشپ اس حد تک ہے جب تک تم اسے صحیح استعمال، اگر 1 کروڑ میں جلا دوں تو آپ سب کہیں گے کہ کیا ہے یہ اسراف ہے، کیا ہے یہ تبذیر ہے، کیا ہے یہ گناہ ہے۔ اب ہماری زندگی میں ہم کتنے کروڑوں جلاتے رہتے ہیں اور کس کی شکل میں جلاتے رہتے ہیں، اس کا آپ اندازہ کرتے رہیے گا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اب میں یہاں پر اس بات کو آگے کرتا ہوں، یہ زمین، یہ ملکیت، جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہم اور ہماری ساری چیزیں امام زمانہ سے متعلق ہیں، اور جب امام زمانہ سے متعلق ہیں تو اب استعمال کرنے میں چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ ملک ہو، چاہے وہ شہر ہو، چاہے کوئی چیز بھی، ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ارے یہ تو پاکستان ہے، یا تو قانون نہیں ہے، پلنڈر جو کرنا کرو، نہیں کر سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملکیت امام زمانہ علیہ السلام۔ مجھے کسی نے آسٹریلیا میں سوال کیا تھا، مجھے یاد آتا ہے، مولانا یہاں تو ظاہر ہے کہ کافر کی حکومت ہے تو ہم یہاں پر بعض کاموں کو ایسے کرتے ہیں، لیکن نہیں کر سکتے آپ۔ کیوں؟ میں نے اس لیے کہ زمین امام زمانہ کی، ملک امام زمانہ کا، حکومت کس کی ہے اس وقت؟ غیر لوگوں کی۔ اگر آج امام ظاہر ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ کرے جلد از جلد ظاہر ہو، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ایک درود اور پڑھ لیں تو زندگی بدل جائے گی، حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس وقت ہمیں امام کو جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے یہ خرابی کیوں کی تھی، خرابی کیوں کی تھی۔ تو اب میں آگے اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ پروپرائٹرشپ
ٹیمپرری طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب جب رسول اکرم نے فدق کو جناب زہرا کے حوالے کیا تو مالک بنایا ہے. یہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں کس نے وراثت کے عنوان سے مطرح کیا ہے، یا وہاں پر جو دلیل دینے والے ان دلیل کیا دی. بس میں آہستہ آہستہ آج کی گفتگو کو نتیجے تک پہنچاتا ہوں اور کل اسی حیات طیبہ کے مثالوں کو اور چیزوں کو آگے بتاؤں. کیا دلیل دی؟ کورٹ میں مسئلہ کیا پہنچا ہوئے؟ کورٹ میں مسئلہ یہ پہنچا ہوئے جناب زہرا فرماتی کہ یہ میری ملک ہے. اللہ کے رسول نے حکم خدا پر وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذی القربہ کو اس کا حق دے دو، یہ عطا کر دیا. کہیں بھی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے. اور زندگی میں کسی نے کسی کو دے دیا اور اس کے بعد وہ مر جائے تو وہاں وراثت تقسیم، وہ چیز وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی. کیس یہ ہے کہ میری ملکیت ہے، تم نے میرے کام کرنے والوں کو نکالا اور تم نے آ کر قبضہ کیا اور اپنے لوگوں کو بٹھایا، یہ میری ملکیت ہے. تاریخ میں کیا جاتا ہے؟ تاریخ میں جاتا ہے زہرا اس پہ تمہارا کوئی حق نہیں. کیوں حق نہیں؟ اب دیکھیں عورت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو حق کا مسئلہ ہے نا تو پیچھے نہیں رہنا، حق لے لینا. پھر تم کچھ بھی کرو اس کے ساتھ اللہ کے نام میں دے. جناب زہرا نے کیا کرنا ہے کہ میرے بابا نے مجھے دیا. کہا زہرا رسول اکرم سے میں نے حدیث سنی کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث. آئی ہوئی ہے. کون آئی ہوئی ہے؟ جس نے مبینہ میں دین کو بچایا. 5 ہی ہستیاں تھیں نا کائنات کی جو آئی تھی، فاطمہ تو ابو بکر، 5 ہستیاں تھیں، اس میں 4 مرد اور 1 خاتون. وہاں پر وہ جو مسلمان نہیں تھے وہ کہتا ہے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کرے تو یہ کوہ اپنی جگہ سے ہل جائے. مدینہ میں کوہ دیکھے نا، جناب زہرا فرماتی ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ امیر علیہ السلام کو گواہ لو. امیر السلام کو گواہ لایا جس کے بارے میں اہل سنت کی احادیث ہے کہ علی جیسی شخصیت کائنات میں نہیں ہے. رسول اکرم نے فرمایا علی مع الحق والحق مع، اور صرف شیعہ کی کتابوں میں نہیں ہے اہل سنت. نہیں زہرا یہ تو تمہارا شوہر ہے، وہ تمہارے فیور میں کہے گا. پتہ چلتا ہے نا ایمان کا درجہ کہاں پر. کہ ٹھیک ہے ام ایمن کو بلا لو. ام ایمن تو تمہاری کنیز کی طرح رہ چکی ہے تو اس کو کیسے ہم قبول کریں؟ ہم اس کو بھی قبول نہیں کرتے. کہا لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ میرے تو کنٹرول میں تھا، تم نے لیا. کہا نہیں، تمہیں وراثت انبیاء نے اپنے پیچھے کوئی وراثت نہیں چھوڑی. امیر علیہ السلام نے کہا کہ اور پھر حضرت سلیمان نے حضرت داؤد سے وراثت حاصل کی. وَيَرِثُ سُلَيْمَانَ دَاوُودَ، سلیمان نے داؤد سے ارث لیا. کہا وہ ارث نبوت ہے، وہ ارث مالی نہیں. میں اس نقطے کو سمجھا کر مسائل کی طرف جاتا ہوں کہ کیا جناب سیدہ کو کہ جس کی مہر کائنات کا پانی ہے، جس کی مہر پوری کائنات ہے، ان کو فدق اتنا پسند تھا کہ اس فدق کو اتنی اہمیت دیتی تھی جو چند لاکھ درہم کی سالانہ مالیت کرتی تھی. مسئلہ فدق کا نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ زہرا کو پتا تھا کہ اگر میں اس کو آج خاموشی سے پی جاؤں گی. دیکھیں 2 لوگوں کے درمیان فرق دیکھیں. ایک شوہر ہے جو اپنا حق چھینے جانے پر بھی خاموش بیٹھا ہوا ہے. کیا حق چھینا گیا؟ پوری خلافت چھین لی جاتی ہے لیکن خاموش بیٹھے ہیں. جناب زہرا پوچھتے علی تم دیکھ رہے ہو اتنے ظلم ہو رہے ہیں، تم خاموش ہو. اذان ہوئی زہرا یہ سن رہی ہے تو رسول اکرم کا نام آئے. اگر علی کھڑا ہو جائے تو پھر یہ آواز بند ہو جائے گی. اب دیکھیں ایک وہ حق ہے جس کے لیے امیر علیہ السلام نے جو کہنا تھا کہہ دیا، پھر خاموش ہو گئے.
ایک وہ خاتون ہے کہ جو اب امیر المومنین السلام کی حمایت میں گھر سے گھر جا رہی ہے. کیا تم نے رسول اکرم کو نہیں سنا تھا؟ میرے بابا کو نہیں سنا تھا؟ کیا تم نے غدیر میں بیعت نہیں کی تھی؟ ایک جملہ تھا، زہرا تم نے آنے میں دیر کر دی، ہم نے بیعت کر لی. جناب زہرا نے فرمایا مگر پہلے تم نے وہ بیعت نہیں کی جو بیعت توڑ رہو. زہرا اب دیر ہو گئی، ہم نہیں کر سکتے. کیا تھا؟ صرف کہ پتہ ہے کہ اگر علی کو حکومت مل گئی تو اس کے بعد عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، اور لوگوں کو حکومت کرنے کا شوق تھا. اب کیا بیک گراؤنڈ تھا کیا نہیں تھا میں اپنے الفاظ سنبھال کے استعمال کرتا ہوں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس رسول اکرم نے اپنی بیٹی کا بار بار احترام کیا، تاریخ لکھتی ہے کہ جب بھی رسول اکرم نماز صبح کے بعد نماز صبح کے لیے نکلتے تھے دروازے زہرا بنا کے کھڑے ہوتے تو ایک آواز دیتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اللہ تعالیٰ نے تم سے نجاست کو دور کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک و پاکیزہ کر دیا. انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس. افسوس ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ رسول اکرم دنیا سے وصال فرماتے ہیں، زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ ہے، آواز آتی ہے علی کو مسجد میں لاؤ بیعت کراؤ. لوگ جو پتہ کرتے ہیں زہرا نے دروازہ بند کیا ہوا ہے. عجیب سما ہے، عجیب منظر ہے. جب انسان تصور کرے تو اس کا دل غم سے پھٹ جائے. کربلا کا واقعہ ضرور سنگین ہے، لیکن ہائے زہرا کے دروازے پر جہاں رسول اکرم کھڑے ہوتے تھے ایک وقت کچھ لوگ آئے، زہرا علی کو مسجد میں بھیجو ورنہ اس دروازے کو آگ لگا دی جائے گی. علی باہر نکل آؤ. کسی نے پیچھے سے آواز دی، وفیہا الزہرا البتول وفیہا الحسنین. کہا چاہے زہرا بتول اس میں ہو چاہے حسنین ہو، اگر باہر نہیں آئے اس کو دروازے کو چلایا جائے گا. لکڑیاں لائی گئی، اللہ اکبر، دروازہ جلایا گیا. ایک وقت زہرا دروازے کے نیچے دروازے کی کیلیں آوازی، فضا وزیری، فضا مجھے سنبھالو، میرے محسن کو شہید کر دیا گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا انهم قد ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.